یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر کل جو واقعہ پیش آیا جامع مسجد بنارس میں، جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس واقعے نے اس ملک کے نہ صرف 20 کروڑ مسلمانوں کو بلکہ ملک کے سنویدھان پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے اور ملک کے سیکولرزم کو ماننے والے انصاف پسند تمام شہریوں کو بہت ہی صدمہ پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جیسے مسلمان اس واقعے سے بہت ہی رنج کی حالت میں ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائی، سکھ بھائی اور دوسرے ورگوں کے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش مذہب کا گلدستہ ہے اور یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے لوگوں کو یکساں طور پر عزت دی جاتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان سب کو دھکا لگا ہے۔ ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین، دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی، جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت میں یہ زمین دے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں، کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں، کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسجد تو الگ بات ہے، ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے،
احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے، لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی، لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟